بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ ان میں سے 2 اللہ کے لیے تھے جن سے اللہ کی دین یعنی توحید کی حقانیت ثابت کرنا مقصود تھا۔ ایک آپ کا یہ فرمانا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور یہ فرمانا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام ان کے اس بڑے سردار بت نے کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور علیہ السلام سفر میں تھے۔ ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اس نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ پھر آپ نے سارہ علیہ السلام کے پاس جا کر فرمایا اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلانا دینا۔ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ پھر اس بادشاہ نے ان کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیش کیا۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، یہ فرمانا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام ان کے اس بڑے سردار بت نے کیا ہے، اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمانا یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اسے بتایا کہ آج رات ابراہیم علیہ السلام ایک عورت کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین افراد میں سے ہیں۔ بادشاہ نے بلا بھیجا اور کہا تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میری بہن ہے۔ اس نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ نے انہیں بھیج دیا اور فرمایا میری بات کی تکذیب نہ کرنا، میں نے اسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ جب سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچی تو وہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ پاؤں مارنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر یہ مر گئے تو لوگ کہیں گے کہ اس نے اسے قتل کر دیا۔ تب وہ اس عذاب سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس نے اسے قتل کر دیا ہے، تب وہ چھوٹ گیا۔ تیسری یا چوتھی بار اس بادشاہ نے دربان سے کہا تم نے میرے پاس کوئی شیطان جن بھیج دیا ہے، اسے واپس ابراہیم کے پاس پہنچا دو اور اسے ہاجرہ دے دو۔ سارہ علیہ السلام واپس آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ
والسلام سے فرمایا اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے ایک لڑکی دے دی۔ حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ وہ میری بہن ہے، اس سے مراد دین کے لحاظ سے بہن ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مومن میاں بیوی موجود نہیں۔ اس عبارت کا یہی مطلب لینا ضروری ہے کیونکہ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ نبی تھے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب وہ واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مہیم یعنی کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام بنا دیا ہے اور خدمت کے لیے باندی دے دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بدکار کی تدبیر کو ناکام بنا دیا، اس سے مراد بادشاہ ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ وہ آپ کی اہلیہ کو محفوظ رکھے اور جس شخص نے آپ کے اہلیہ کے بارے میں بری نیت کی ہے اس کی شر سے بچا لے۔ یہی کام حضرت سارہ علیہ السلام نے کیا۔ جب اللہ کے دشمن نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا انہوں نے فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر مذکورہ بالا دعا مانگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی شرف کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے پیارے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی شرف کی بھی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے دوبارہ پھر برکت والی سرزمین یعنی ارض مقدس کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ مویشی، غلام اور بہت سا مال تھا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام قبطی آپ کی ہمراہ تھی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنی کثیر اموال سمیت غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا انہیں یہی حکم تھا۔ وہاں آپ سدوم کے شہر میں اقامت پذیر ہو گئے جو اس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے باشندے کافر، بدکار اور شریر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظر اٹھا کر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا میں یہ سرزمین تجھے اور تیرے اولاد کو قیامت تک کے لیے دوں گا اور تیرے اولاد کو بڑھاؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کی ذروں کے برابر ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی ہوئی اس بشارت میں امت محمدیہ بھی شامل ہے، بلکہ اسی امت میں پیشن گوئی کامل ترین اور عظیم ترین انداز سے پوری ہوئی ہے۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کی مشرقی اور مغربی حصے دیکھ لیے۔ میری امت کی سلطنت وہاں پہنچے گی جو حصہ سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا، ان کا مال چھین لیا اور مویشیوں کو ہانک کر لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ 318 افراد لے کر روانہ ہوئے۔ آپ نے لوط علیہ السلام کو بھی چھڑا لیا، ان کا مال و متاع بھی واپس لے لیا اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنوں کی بہت سی تعداد کو تہ دیکھ کر دیا۔ انہیں شکست دی اور ان کا تعاقب کیا حتیٰ کہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے، وہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ میرے خیال سے اس جگہ کو مقام ابراہیم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر آپ فاتحانہ طور پر اپنے علاقے میں واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کے بادشاہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، آپ کی اطاعت قبول کی اور آپ اپنے وطن میں اقامت پذیر ہو گئے۔ آپ پر اللہ کی بہت سی درود و سلام ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس خاتون نے کمربند استعمال کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ انہوں نے کمربند استعمال تاکہ ان کی نشان قدم سارہ علیہ السلام سے پوشیدہ رہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجود مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجور کا ایک تیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔
اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلی اور کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی ساتھی نہ ہمسایہ ہے نہ ضرورت کی کوئی چیز ہے۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ وہ بولی تب وہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا اور پلٹ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے جب سینا گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے پروردگار میں نے اپنے اولاد میدان مکہ میں جہاں کہتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس بسائی ہیں۔ اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھے سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کے پلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی اور خود اس پانی میں سے پی لیتی تھی، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے اور اسے تڑپتا نہ دیکھ سکی، اٹھ کر چل دی۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا۔ وہ اس پر چڑھ گئی، پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے؟ کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتری، جب وادی کی نشیب میں پہنچی تو قمیص کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا اٹھا کر اس طرح بھاگی جس طرح کوئی پریشان و مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ پھر وہ مروہ تک پہنچی جو اس پر چڑھ گئی اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے؟ کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا، ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا چپ، پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا تو نے آواز سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کو دی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگی اور اپنے ہاتھ سے اسی طرح رکاوٹ بنانے لگی اور چلو بھر بھر کے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ ان کی چلو بننے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پر رحم نازل فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا اور بچی کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ گدا کی طرف سے آئے اور مکہ کی نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا ہوا نظر آیا تو بولے یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی، وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ موجود تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ختنہ کریں اور ان کے پاس جو غلام اور دوسرے افراد موجود ہیں ان کی بھی ختنہ کریں۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 99 سال تھی۔ اس طرح اس وقت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 13 سال بنتی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے گھر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ تب ان کے بیٹے گھر میں موجود نہ تھے۔ انہوں نے اپنے بہو سے ان کے حالات و گزران کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے یہ سوال بھی کیا، ما طعامکم، تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے عرض کیا، اللحم، گوشت ہے۔ انہوں نے پوچھا، فما شرابکم، تمہارا مشروب کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، الماء، پانی۔ انہوں نے کہا، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم بارک، اے اللہ ان کے لیے ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما۔